جنگ آزادی 1897 کی ناکامی کے بعد برصغیر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں کو خصوصی طور پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جانے لگا، کیونکہ انگریزوں کے ذہن میں اس بات کو ڈال دیا گیا تھا کہ جنگ آزادی کی بغاوت کی سب سے اہم وجہ مسلمان کون ہے، جبکہ ہندو انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کر ان کے ساتھ کام کرنے لگے تھے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کا برصغیر میں رہنا محال ہو چکا تھا۔ مسلمانوں سے سیاسی، سماجی اور مذہبی اقتدار چھین لی گئی تھی۔ ایسے حالات میں سر سید احمد خان مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کا سب سے بڑا قدم علی گڑھ تحریک کی ابتدا تھا۔ آپ نے اپنے اس تحریک کے ذریعے مسلمانوں میں علمی شعور بیدار کیا۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے کہ جب تک مسلمان علمی طور پر مضبوط نہیں ہوتے وہ سیاست کی کسی بھی بھاگ دوڑ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس لیے آپ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ سیاست میں حصہ لینے کے بجائے پہلے علمی اعتبار سے مضبوط ہو جائے۔ آپ کی تحریک کا ایک اولین مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا ادراک کرایا جائے کہ وہ اب ایک محکوم قوم بن کر رہ گئے۔ انہیں اپنے ماضی کو بھول کر اپنے حال پر توجہ دیتے ہوئے اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ سر سید احمد خان نے اس بات پر زور دی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار ہو سکیں تاکہ انگریزوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آپ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ انگریزی تعلیم کی طرف زور دیں۔ مسلمانوں اور انگریزوں کے دوستانہ تعلقات کے لیے اور انگریزوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کا اختتام کرنے کے لیے آپ نے ایک کتاب اسباب بغاوت ہند لکھ کر اس بات کو واضح کیا کہ جنگ آزادی میں صرف مسلمان ہی شامل نہیں تھے بلکہ ہندو اور برصغیر کی دوسری اقوام بھی برابر کی شریک تھی۔ علی گڑھ تحریک کی افتتاح کی وجہ کر نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی جیسے نام سامنے آئے جنہوں نے تحریک پاکستان کی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں علمی بیداری کے لیے اور انہیں مغرب کی تعلیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اسے علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ اس ادارے کا مقصد مغربی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنا تھا تاکہ مسلمان بھی اس تعلیم سے فیض یاب ہو سکیں۔ آپ کی ان کاوشوں کی وجہ کر مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوستانہ تعلقات پیدا ہونے لگے۔ آپ کی کتاب اسباب بغاوت ہند اور ہندوستان کے وفادار مسلمان دونوں کتاب نے اس کام کی تکمیل میں بہت اہم کردار ادا کیا اور علی گڑھ کالج کی وجہ کر بہت سے مسلمان تعلیم جیسی نعمت سے فیض یاب ہونے لگے۔ شروعات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو متحد رکھنے کے لیے بہت سی کوششیں کی۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دونوں ایک ساتھ ایک قوم بن کر ہندوستان کے اندر زندگی گزاریں۔ اسی لیے آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر ہندوؤں کو بھی داخلے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ آپ مایوسی کا شکار اس وقت ہوئے کہ جب ہندوؤں نے اردو کے مقابلے ہندی زبان کے فروغ پر زور دیا اور ہندی زبان کے اس فروغ نے سر سید کے ذہن کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں قومیں سیاسی، سماجی اور مذہبی اعتبار سے دونوں مختلف قومیں ہیں۔ ان کا ایک ساتھ رہنا ناممکن سی بات ہے۔ سر سید احمد خان برصغیر کے وہ واحد مسلمان رہنما تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا نام دیا اور یہیں پر دو قومی نظریے کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت تک ان تمام تحریکوں کو تحریک پاکستان کا نام تو نہیں دیا گیا تھا، لیکن یہ تمام تحریکیں ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے تھی، اسی لیے ان تمام تحریکوں کو تحریک پاکستان کی تحریکوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کے بعد ہندوستان میں آنے والے بہت سے رہنماؤں نے دو قومی نظریے کو تسلیم کیا۔ دسمبر 1885 میں A.O. ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کیا تاکہ برصغیر کے اقوام کو ایک پلیٹ فارم مل جائے اور اس کے ذریعے وہ اپنی بات، خیالات اور جذبات کو دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کر سکے۔ ہندوؤں کی کثیر تعداد اس پارٹی میں شامل ہو جاتی ہے اور جلد ہی یہ جماعت ہندوؤں کی جماعت بن جاتی ہے۔ سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس پارٹی میں شامل ہونے کی تلقین کی۔ وہ جانتے تھے کہ ہندو انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں۔ برصغیر کے مسلمان رہنماؤں نے مسلم قوم کو متحد رکھنے کے لیے اپنی ایک الگ سیاسی پارٹی کا قیام کیا جس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا۔ اس پارٹی کے قیام کا ایک مقصد کہ مسلمانوں کو کانگریس سے دور کرنا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں میں دو قوم کے اس نظریے کو عام کرنا تھا۔ اس تحریک کی تفصیلات ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ہسٹری آف پاکستان وتھ SM عمر۔ اللہ حافظ۔